معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محسن انسانیت نکولا ٹیسلا کے بارے میں، جس نے 20ویں صدی ایجاد کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے اور کبھی بھی اپنے کاموں کی ستائش کے طالب نہ بنے۔ پیسہ، عزت و شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر ان افراد نے نوع انسانی کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار شخصیات تھے کہ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے معمار کے حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آج سے ٹھیک 158 سال پہلے یعنی 1800 کی 9 اور 10 جولائی کے درمیان رات کو اس وقت کی سلطنت آسٹریا اور موجودہ کروشیا میں ایک سربین جوڑے کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آئے ہوئے طوفان کو دیکھتے ہوئے، جس میں بجلی بہت زور سے کڑک رہی تھی، بچے کے دائی نے اسے اندھیرے کا بچہ کہا تو بچے کی ماں نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ اور اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر بنی نوع انسان کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا کہ تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں روشنی یا بجلی کی موجودہ شکل دکھانے والے، یا یوں کہیں ہمیں اے سی کرنٹ سے واقف کرانے والے، یہ نکولا ٹیسلا۔ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کے ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے اور انہی کی وجہ سے بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آئی۔ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس سے متعلقہ چیزیں بنانے، یا یوں کہیں کہ ایجاد کرنے کا شوق شاید اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا، جو کہ اکثر اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی کوئی نئی ایجاد کر کے اپنے کاموں کو آسان کرتی رہتی تھی۔ پھر ٹیسلا نے آسٹریا کی تمام بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی۔ 1884 میں ٹیسلا کام کے سلسلے میں امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مشہور موجد تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس ملازمت کے دوران انہوں نے ایڈیسن کو ڈی سی جنریٹر میں آئے ہوئے مسئلے کو حل کر کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا۔ تاہم اجرت کے معاملے پر ایڈیسن کی وعدہ خلافی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور پھر مختلف سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مختلف کمپنیوں میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بجلی یا الیکٹریسٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک اور ایڈیسن کی کمپنی کے درمیان بجلی کے سسٹم اے سی اور ڈی سی کی جنگ چھڑ گئی۔ بلاخر ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج، ہائی فریکوینسی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت کی بنا پر کامیاب رہا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ 1853 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈ کولمبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی افادیت اور عملی طور پر اس کے قابل انتظام ہونے کے حوالے سے اتنا شاندار ڈیمونسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رائج ہوا اور آج بھی یہی رائج ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا بھی تیل کی قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا، ٹیسلا نے 1895 میں نیاگرا آبشار پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بنایا تھا۔ ٹیسلا کا نام الیکٹریکل انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کوائل کی وجہ سے نہیں بھول سکتا۔ ٹیسلا کوائل آج بھی ہمارے استعمال میں آنے والے تقریباً سبھی برقی آلات کا ایک بنیادی جزو ہے۔ ریڈیو کے حوالے سے خود ٹیسلا نے کہا تھا، مارکونی اچھا بندہ ہے، اسے جاری رہنے دینا چاہیے، وہ میرے 17 پینٹس استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح ایکس رے، ریڈار، ریموٹ کنٹرول، وائرلیس کمیونیکیشن، نیون لائٹس، ارتھ یا زمین کے ریزوننس فریکوینسی کی دریافت، لیزر گن ٹیکنالوجی، جدید الیکٹرک موٹر، غرض اس طرح کی بے شمار آلات اور ٹیکنالوجیز کے نظریات نکولا ٹیسلا نے پیش کیے تھے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جس میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرانچ، ہنگرین، اٹالین اور لاطینی شامل تھی۔
ان کی یادداشت فوٹوگرافک تھی، یعنی وہ صرف ایک بار دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیا کی مدد سے مشینیں بنایا کرتے تھے۔ موت کے بعد دنیا نے ایک عرصے تک ٹیسلا کو بھلائی رکھا اور ان کے نام اور کام کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھے۔ لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کم از کم سائنسی دنیا میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جاپان میں کچھ سال پہلے آنے والے سونامی اور اس کے نتیجے میں ان کے ایٹمی پاور پلانٹ کو پہنچانے والے نقصانات اور ساتھ ساتھ حادثے کے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر جاپان نے چاند کی سطح پر سولر پینل لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ منصوبے کے مطابق چاند کی سطح پر لگنے والے ان پینل سے توانائی حاصل کی جائے گی جسے لیزر اور مائکرو ویوز کے ذریعے زمین پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ توانائی دنیا بھر کی ضروریات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ خبر سن کر دل میں پہلا خیال ٹیسلا کا ہی آیا، جنہوں نے آج سے تقریباً 100 برس پہلے 1900 میں اپنے مشہور زمانہ ٹیسلا ٹاور منصوبے پر کام کا آغاز کیا تھا۔ ان کا یہ منصوبہ دنیا کے لیے ایک سستا اور مسلسل بجلی اور انفارمیشن کی ترسیل کے لیے تھا، جو کہ 17 سال بعد فنڈز کی کمی یا عدم دستیابی کی وجہ سے 1917 میں بند کرنا پڑا۔ فنڈز فراہم کرنے کی ذمہ داری مشہور سرمایہ کار جی پی مورگن نے لی تھی، تاہم جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں انہیں یا ان کی کمپنی کو فائدہ ہونے بجائے عام انسانوں کو بالکل مفت بجلی ملے گی، تو انہوں نے اس منصوبے کو مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا، اور ٹیسلا جو کہ مرتے دم تک کبھی بھی ایک مکان کے مالک نہ بن سکے، اپنی مالی حالات کی وجہ سے اس منصوبے پر تالا ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹیسلا اور ان کے اس منصوبے کے حوالے سے 2008 میں فوربس میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج کا کہنا تھا، ٹیسلا کی کہانی ایک اداس کر دینے والی داستان ہے۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو کمرشلائز نہ کر سکے، وہ اپنی ریسرچ جاری رکھنے کے لیے بھی بمشکل کماتے تھے، اور پھر اسی طرح اپنی ساری زندگی ہوٹلوں میں گزارنے والا یہ درویش صفت شخص نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں 1943 کی جنوری کی 7 تاریخ کو اس دنیا سے چلا گیا۔ ٹیسلا کے انتہائی قابل موجود اور انجینئر ہونے کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مستقبل دیکھ سکتے تھے اور ساری زندگی اور اس مستقبل کے تعمیر میں لگے رہے۔ ٹیسلا تاریخ انسانی میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانے جائیں گے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مستقبل کی تعمیر، نوع انسانی کی تعمیر و ترقی اور اس کی فلاح کے لیے بے لوث ہو کر کام کیا، اور یہ وہ چیز ہے جو ٹیسلا کو ہمیشہ دوسرے موجودوں اور فیوچرسٹس سے بلند رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سائنس اسپیس ریسرچ، ارتقا یعنی ایولیوشن اور بھی چارے کے فروغ اور ان شعبے میں ٹیسلا کی خدمات اور ان کے نظریات کے اثرات کو مانتے ہوئے اقوام متحدہ 10 جولائی کو ٹیسلا ڈے کے نام سے موسوم کر چکی ہے، اور اس ادارے سے وابستہ تمام ادارے اور ملک اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نام کا میوزیم بھی سربیا کے شہر بیلگراد میں قائم ہے۔ پوری دنیا ان کا پاور ہاؤس ہے، اور یقیناً ٹیسلا کراہرز کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔